अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। इस मखलूत हुकूमत की जानिब से फैसले करने हैं, सख्त फैसले करने हैं, मगर ये फैसले नहीं कर पा रही है, अपनी सियासत को बचाने की बातें कर रही है। जिस तरह बार बार IMF के प्रोग्राम में रहना ही तमाम माशी जो माहिरीन है वो इस चीज़ के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर जोर देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी साइड के ऊपर मखलूत हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अगर हमने सख्त फैसले कर लिए तो क्या इस बात की गारंटी होगी, एश्योरेंस होगी कि हमारी जो हुकूमत है इसका तसलसल रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सख्त फैसले हम कर लेंगे और फिर बाद में जो समरात आएंगे, जो मुल्क थोड़ा बहुत बेहतरी की जानिब भी अगर जाएगा तो उसके जो समरात हैं वो कोई और ले ले। ये सियासत अपनी बचाई जा रही है, जबकि मखलूत हुकूमत की जानिब से ये बार बार कहा जाता रहा कि हम रियासत बचाने आए हैं, अपनी सियासत बचाने नहीं आए हैं। मगर ये कैसी अपनी रियासत को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं कि केसेस से माफ़ करवा रहे हैं, अपने आप को जो सूट करते हैं वैसे इक़दामात और वैसे कानून के अंदर तरमीम तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर माशी सतह के ऊपर बार बार ये माशी माहिरीन कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको सख्त फैसले करने होंगे, मगर नहीं किए जा रहे हैं। माशी माहिरीन ये कह रहे हैं अगर आपने IMF के कहने के ऊपर सख्त फैसले किए तो 35% या 30% तक महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन अगर मुल्क खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट की सूरत में गया तो 50 या 70% तक जो है महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है। अब ज़राए के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि मिनी बजट की बातें हो रही हैं और टैक्सेस का दायरा-कार मज़ीद बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और इस ज़िमन में कल भी इजलास हुआ और आज फिर होने जा रहा है, जिसमें माशी तौर पर जो है वो सख्त फैसले किए जाएंगे। रूस का भी एक वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, तवानाई के हवाले से गुफ्तगू भी जारी है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, KP और पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। इसके बाद मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, यकीनन ये भी एक लिंक है, पेवस्त है। पाकिस्तान का जो माशी अदम इस्तेहकाम की जो पॉलिसी है, इस तमाम तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ कर रहा हूँ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तारिक मलिक से हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब। बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक मलिक साहब, आगाज़ में आपसे करूँगा, बड़े दिनों बाद आपको दोबारा से एक तो खुशामदीद भी कहेंगे, और सबसे पहले ये बात करेंगे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, सियासी लिहाज से तो तरीका जो कार है, जो रविश है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर ये जो मखलूत हुकूमत वफाक में बैठी है ये तो इसलिए आई थी कि हम रियासत को बचाने आए हैं, अपनी सियासत को बचाने नहीं आए हैं। फिर इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है, क्यों सख्त फैसले माशी तौर पर नहीं कर पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। बात यह है रज़ा कि कोई भी अभी जो PDM की गवर्नमेंट है इसकी आप बात कर लें, या जो इस पास की हुकूमतें थी उनकी बात कर लें, सारे एक जैसे हैं। कोई चेंज रेवोल्यूशन लाने वाला नहीं है, कोई जो है ना पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए नहीं आता। ये जो PDM की गवर्नमेंट बनी थी वो आप देख लें कि जो है ना इस वक्त जो PDM की गवर्नमेंट है, जैसे नवाज शरीफ साहब की जमात है, पीपल्स पार्टी है, और जो इनके साथ साथी हैं, ये सारे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में आए थे अपने केसेस को क्लियर करने के लिए। इन्होंने अपने केसेस क्लियर कर लिए। मियां शहबाज शरीफ के ऊपर साहब के ऊपर थे, हमजा के ऊपर थे, जरदारी साहब के ऊपर थे, और जो इस तरह के इनके जो साथी हैं उनके ऊपर थे। इनको इकॉनमी से क्या लेना देना, इन्होंने सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाना है, इन्होंने सिर्फ अपनी औलाद के लिए सोचना है। सलमान साहब के केसेस क्लियर हो गए, फलां के क्लियर हो गए, डार साहब के क्लियर हो गए। मुझे बताएं ना आप कि पाकिस्तान को आपने क्या करके रख दिया है। आप तो पाकिस्तान की जो है ना चेंज लाने के लिए आए थे। इमरान खान के आप कह रहे थे इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, आप आए थे पाकिस्तान को सहारा देने के लिए। आप भी जाके वहीं पे बैठ गए हैं, आपने अपने केस क्लियर करवा लिए हैं, आपको बिल्कुल कोई लेना देना पाकिस्तान से। फगोट से एक शहबाज शरीफ साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और जरदारी साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा रहा यार पाकिस्तान के लिए सोचो, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचो। आप तो आवामी लोग थे, आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए इंडस्ट्री पे। मैं बारहा प्रोग्राम्स में, लास्ट जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तब भी मैं यही कहता रहा हूं कि यार इंडस्ट्री पे फोकस करें, इंडस्ट्री पे फोकस करें। हमारा मसला इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इंडस्ट्री है। हमें IMF से भीख मांगने से बेहतर है कि हम IMF के पास जाने के बजाय हम फॉरेन कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज है लाइक कोरिया, जापान और इस तरह की जो बहुत ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, उनके पास हम जाएं। हम उनसे भीख मत मांगें,
ہم اسے ریکویسٹ کریں کہ ہم لوگ ہمارے ملک میں آپ آئیں, انڈسٹری پہ فوکس کریں, انڈسٹری آنی چاہیے. آپ ہمیشہ جب بھی آتی ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے, آ کے جی ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے بڑا کچھ سوچا ہوا, جی ہم آئیں گے تو کریں گے. فگوڑ سے خان صاحب آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ ایکس پرائم منسٹر پاکستان تھے, آپ سے میری ریکویسٹ ہے خدا را اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ 3.5 سال بیٹھ کے میں نے آپ کو کریٹیسائز کیا ہے چینل پہ, آپ نے کچھ نہیں کیا تھا, باتوں کی حد تک آپ لوگوں نے بڑے جھنڈے گاڑے. اسی طرح جو ہے نا ہمارے جو آج کی گورنمنٹ ہے یہ بھی باتوں کی حد تک کر رہی ہے, ہمیں پریکٹیکلی چاہیے. اقدامات نہیں ہو پا رہے ہیں. بیگ صاحب یہی سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. یہ نیریٹو لے کر آئے تھے کہ ہم جو معیشت کو ہے وہ ٹھیک کریں گے, چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایک فائنینشیل ٹیم بھی ہے, تو اب آ کے اپنی سیاست کو ترجیح دینا, اپنے کیسز تو معاف ہو رہے ہیں, اپنے تو جو سوڈ اقدامات کرتے ہیں, جو نیب ترمیم ہو گئی ہیں, دیگر قوانین ہو گئے ہیں, تو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. کیوں نہیں کر پا رہے ہیں سخت فیصلے؟ اچھا, ان جنرل اگر دیکھا جائے تو آپ کے کرائسس کس وجہ سے ہے؟ آپ کے کرائسس بیسیکلی سٹیٹس کو کی وجہ سے ہے. سٹیٹس کو جو کہ 75 سال سے چل رہا ہے. اس سٹیٹس کو کے بینیفیشری کون ہیں؟ اس سٹیٹس کو کا اسٹیبلشمنٹ بھی بینیفیشری ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی سٹیٹس کو کی بینیفیشری ہیں, اور ٹریڈرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہے, انڈسٹری کا آدمی بھی ہے, اور ملا کا ایک پورا کا پورا جو یہاں پہ انسٹیٹیوشن سو کارڈ بنا ہوا ہے, سب کے سب لوگ جو ہے وہ سٹیٹس کو کے بینیفیشری ہیں. اس سٹیٹس کو سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس سٹیٹس کو سے نقصان ہو رہا ہے عام عوام کو, لوگوں کو, پاکستان کے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ جب تک سٹیٹس کو بریک نہیں کریں گے, جب تک اس کو توڑیں گے نہیں, جب تک آؤٹ آف باکس اس کا سالوشن نہیں ڈھونڈیں گے, تو یہ سٹیٹس کو پاکستان کو بھی کھا چکا ہے, عوام تو تباہ و برباد ہو ہی چکی ہے. لیکن یہ کیوں چینج کریں گے؟ ان کے تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو اس کے بینیفیشری بھی ہے, ان کے ذہن کی, ان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ابھی آپ نون جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی, اسی کو آپ دیکھ لیں, یہ کون لوگ ہیں بیسیکلی؟ یہ ضیاء الحق دور کے وہ لوگ ہیں جب سیاست اور بزنس کو مرج کیا گیا آپس میں, یعنی ان دونوں کو مرج کر کے ایک اور پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی, جس کو آپ نے تعصب کی ایک اینک بھی ساتھ دے دی, تعصب کا ایک کلر بھی ساتھ دے دیا. انہوں نے یہاں پہ کیا, انہوں نے اب ٹیکس نیٹ آپ کا کیا ہے جس سے بڑھانے سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, اسٹیٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ ٹیکس نیٹ 20% سے زیادہ بینیفیشری پاکستان میں ٹریڈر, بزنس مین, دکاندار اور یہی لوگ ہیں. اور ٹیکس نیٹ میں کتنے لوگ ہیں, ان کا ٹیکس کتنا دے رہے ہیں؟ 0.02% دے رہے ہیں. ظلم کی بات ہے. لیکن آپ کی جو موجودہ حکومت ہے, ان کی تو کانسٹیچوئنسی ہی دکاندار ہے, ان کی تو کانسٹیچوئنسی ہی بزنس مین ہے, ان کی کانسٹیچوئنسی ہی ٹریڈر ہے. اور سٹیٹس کو یہ کیوں بریک کریں گے؟ یہ اپنی کانسٹیچوئنسی کبھی بھی خراب نہیں کریں گے. اگر یہ خراب نہیں کریں گے تو آپ پاکستان کا سٹیٹس کو کیسے بریک کریں گے؟ پاکستان کو مصیبت سے جب آپ سوچیں گے نہیں, جب آپ کے مائنڈ سیٹ کا حصہ نہیں ہوگا, جب آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, تو آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ بھئی آپ نہیں نکال سکتے آپ کسی بھی طور پہ. یہ آپ کا یہ سب سے بڑے یہ سمجھے جاتے تھے جی پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹ, بڑا پیسہ, بڑے روڈز, بڑا نیٹ ورک, ہر چیز ہوئی. لیکن اب حکومت کو کتنا 6, 7, 8 مہینے ہو گئے, دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. کچھ ہوا ہے؟ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں, روڈز کی حالت دیکھ لیں, آپ سی ڈی اے کے حالات دیکھ لیں, آپ پورے پاکستان آپ سیلاب کو دیکھ لیں. دکھ کی بات ہے کہ سیلاب اتنی بڑی مصیبت پاکستان پہ آئی ہے, تو یہ اتنے بیزار ہیں اپنے لوگوں سے, یہ سیاسی پارٹیاں خاص طور پہ, ان کو ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بلیم کیا ہے. اس مصیبت کے وقت میں سیاسی پارٹیوں کو لیڈ کرنا چاہیے تھا بیسیکلی اپنے اپنے علاقوں میں, چاہے وہ پنجاب کے سرائکی علاقے تھے, چاہے وہ سندھ کے علاقے تھے, چاہے بلوچستان کے تھے, چاہے کے پی کے تھے. ان کو آگے ہونا چاہیے تھا, ان کے چیئرمین, ان کے آرگنائزیشن ساری آگے ہونی چاہیے تھی, چاہے وہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب تھے, چاہے وہ نون تھی, چاہے نواز شریف اور اس کی فیملی یہاں یہ تو بڑی ایک آئیڈیل بات ہے نا. یہ پھر اگر یہ کریں گے تو پھر وہ پاور پولیٹکس جو ہے وہ کیسے یہ کریں گے, اپنی سیاست کو کیسے بچائیں گے؟ دیگر بھی جو فیصلے ہیں, کیونکہ اس حوالے سے ضمن میں طارق ملک صاحب یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا بریک کے بعد, کہ خان صاحب تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی بحالی ہی جو ہے وہ پاکستان کی معاشی طور پر اس پوزیشن کو مستحکم کر سکتی ہے. اس کے باوجود بھی شہباز سرکار کو کانفیڈنس نہیں آ رہا, کہ خان صاحب تو خود بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے مگر نہیں کیے جا رہے. نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر میں بات کروں گا. ناظرین, یہاں وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। कल भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई कि गवर्नर स्टेट के सामने तमाम जो बिजनेसमैन हैं, जो ताजर हैं, उन्होंने तो अपनी अपनी सनतों की चाबियां भी उनको पेश कर दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा जो तनाजुर जो माशी सूरत हाल बन चुकी है, हम नहीं इसको चला पा रहे हैं। और गवर्नर स्टेट की जानिब से जो ऐलान किया गया कि आने वाले हफ्ते के अंदर जो है वो डॉलर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, सूरत हाल कोई बेहतर हो जाएगी। तो ये इस स्टेटमेंट को महज उस तकरीब से निकलने के लिए वादे वहीद की हद तक समझा जाए, या कोई वाकई कोई ऐसी पॉलिसी है कि हमारे पास कोई डॉलर्स आने लगे हैं, कोई मुल्क हमारी मदद करने लगा है, क्योंकि हमारी मैशत तो इसी के सर्कल चलती है। तारिक मलिक साहब, कोई ऐसी सूरत हाल होने वाली है या फिर कोई हमने को अपनी सनतों को मजबूत करने लगे हैं तो उसके नतीजे में कोई डॉलर जो है वो आने वाला है? सर जी देखें, डॉलर्स आते रहते हैं, लेकिन हमें जो डॉलर चाहिए ना वो हमें भीख की मद में नहीं चाहिए। हमें डॉलर्स IMF से नहीं चाहिए। मैं बार जो है ना, ये मैं जो अभी भी वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि हम लोगों को अगेन जो है ना आना पड़ेगा इंडस्ट्री पे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो सनत है उसको आपने जो है ना बिल्कुल बिठा के रख दी है। आपके पास तवानाई नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास देखिए पानी हमारे पास कितनी वाफर मिकदार में है। हम क्या कर, हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो है ना आप देख लें, GB से लेके आप जो है ना कश्मीर आप उठा के देख लें, पंजाब में कितना पानी हमारा ज़ाया चला जाता है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाएं, हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो है ना हम लोग, सबसे सस्ती बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट से लगती है। हम लोग पता नहीं हमारे ये कहाँ पे जो है ना, इनको समझ ही नहीं है हमारे सियासतदानों को कि यार किस तरह से इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जा सकता है, इंडस्ट्री पे किस तरह से काम किया जा सकता है। आज हमारे पास बिजली का बुरान ख़त्म हो जाएगा, हम इंडस्ट्री पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री पे काम करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर, आप अपने मुल्क को अगर स्टेबल करना चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके आएं। फॉरेन इन्वेस्टर, और एक शर्त भी होनी चाहिए, 5 साल के लिए आपको टैक्स फ्री करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर। वो किस लिए? देखें, जब तक उनको कुछ नजर नहीं आएगा फॉरेन इन्वेस्टर को, दे कांट डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर कंट्री। इसलिए हमारा सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि हम जो है ना मिल बैठ के इस चीज़ का हल निकालें कि हमें किस तरह से अपने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबल करना चाहिए। देखें, उसमें खान साहब ने 3.5 साल कुछ भी नहीं किया, जीरो बातों किया था। बातें मैं खान साहब से ज़्यादा कर सकता हूँ बैठ के, लेकिन हमें बातें नहीं करनी। ना हमें खान साहब से मतलब है, ना हमें नवाज शरीफ साहब से मतलब है, ना हमें इस वक्त जो है ना जरदारी साहब से मतलब है। हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की गरीब आवाम से है। पाकिस्तान की गरीब आवाम को इस वक्त पिस के रह गई है। इस वक्त पाकिस्तान की गरीब आवाम को इस वक्त जो है ना जॉब चाहिए, उनको पैसा चाहिए। पैसा तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको, मैं भी कल हमारी 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, सरदार सलीम हैदर साहब है, पीपल्स पार्टी के ओवरसीज मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ारत मुमलिकत है। उनसे मेरी बात हुई तो वो भी जो है ना कह रहे हैं कि यार हम जा रहे हैं कोरिया और जापान से जो है ना कोशिश कर रहे हैं। वो ओवरसीज के मिनिस्टर हैं, लाइक ओवरसीज लाइक पाकिस्तानी लोग जो बाहर आते जाते हैं उनके लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि यार हम लोग वहाँ पे जाके कोरियन से और जापानीज से मीटिंग करेंगे और हम उनको कहेंगे कि यार आप लोग इंडस्ट्री पे भी फोकस करें। फिर यहाँ के जो मिनिस्टर है उनसे हम बात करके, हर बंदा जो है ना इस वक्त चाह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंडस्ट्री पे फोकस करें, हमारी इकोनॉमी किसी तरीके से स्टेबल हो। और भीख का कशकोल, रजा फॉर गॉड से मैं आज फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा अपने गर्दन के अंदर से सरिये निकालें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून है, चाहे वो इमरान खान साहब है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए सोचें। आप सर मिला के बैठ के बात करें। असेंबलियों पे आजकल देखें ना, लड़ाई शुरू की हुई असेंबली पे, असेंबली डिसॉल्व होगी, असेंबली फॉर गॉड से यार हमें असेंबली से कोई आगे निकलना होगा। कब तक हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे? बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान की इस तमाम सख्त माशी बहरान के बावजूद भी है, हमें पावर पॉलिटिक्स की पड़ी है और उसी के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। बेग साहब, मामला ये है कि जो तारिक मलिक साहब ने जो नुकात उठाए हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो सियासतदान हैं कोई इतने मासूम है या उठकर आगे इनको नहीं पता। मसला ये है कि ये सब कुछ जानते हुए भी जो हम अपना बाहर का जो गैर मुल्की जो सरमायाकार है उसको हम पाकिस्तान कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम पॉलिसी या टैक्सेस का जो निज़ाम है उसके लिए कैसा तश्कील दे सकते हैं, पाकिस्तान का जो सरमायाकार है उसके लिए कैसे कर सकते हैं, आसानियाँ हम कैसे इन सरमायाकारों को हम दे सकते हैं जिससे सनतें होंगी इन शराइत के ऊपर। ये क्यों नहीं कर पाते हैं? वजह आप क्या समझते हैं? ख़ुद की तरजीहात नहीं होती हैं या फिर करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि अपने चूँकि कारोबार हैं तो उनको ये सूट कर रहा होता है कि हमारी सनतें ऐसा ना हो कि उन्हें नुकसान हो जाए? आपके ओरिजिनल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि डॉलर आ जाएंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी, नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, डॉलर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए हैं। आप अयूब खान का दौर देख लें, जब आप अमेरिका के फ्रेंड्स बने हुए थे, जब कोल्ड वार पीक पे थी, तो आपके पास बेपनाह डॉलर्स आ रहे थे। वो कहाँ गए डॉलर्स?
اس کے بعد کوڈ وار آپ نے ختم کی، سوویت یونین کو آپ نے اپنے سارے کے سارے لوگ ملا بنا کے ان کی بٹھی میں ڈالے امریکہ کی، اور سوویت یونین کو آپ نے بریک کیا، آپ نے پاؤں پہ کلہاڑا آپ نے خود مارا۔ اس وقت آپ کے پاس بے پناہ ڈالرز ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ مشرف کا دور دیکھ لیں، جب امریکہ میں ٹاور گرا، اس کے بعد افغانستان میں حملہ ہوا، حملے کے بعد آپ امریکہ کے دوست بنے، آپ نے ٹیررزم کے سو کالڈ آپ نے جو منافقت کے ساتھ لڑائی لڑی منافقوں کی طرح، تو اس وقت آپ کے پاس بے پناہ ڈالرز ہیں۔ تو یہ ڈالرز گئے کہاں پہ؟ یہ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے۔ ابھی بھی تو فنڈنگ میں آئے ہیں، ابھی فنڈنگ میں آپ دیکھ لیں نا، سیلاب زدگان کے لیے کتنا پیسہ آیا، کدھر گیا ہے وہ؟ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں چولستان میں، چھوٹی سی بات آپ کو سنا دوں، ہم چولستان میں گئے تو ایک چولستانی نے بڑی خوبصورت، میں نے کہا کیسے آپ رہ رہے ہیں، کیا کھویا کیا پایا پاکستان بننے کے بعد؟ اس نے کہا جی پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس 200 گائے ہوتی تھی، اور مال تھا، دودھ تھا، گھی تھا، خوشحالی تھی، ہر چیز تھی۔ کہتا آج 70 سال گزرنے کے بعد ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس کے بدلے ملا کیا ہے؟ وہ تو لوٹ لیا گیا، جیسے بھی لوٹا ہمیں نہیں پتا کیسے لوٹا گیا، وہ چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ ہمیں اس کے بدلے کیا ملا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم بھوکے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس گائے نہیں، دودھ نہیں، مکھن نہیں، خوشحالی نہیں۔ دیکھیں ظلم یہ ہوا ہے کہ ڈالرز بے پناہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ ڈالرز اگر آ رہے ہیں اور چوروں کے ہاتھ جا رہے ہیں، ڈالرز اگر آ رہے ہیں تو لوگ باہر دوبارہ اس سے ڈبل لے کے جا رہے ہیں۔ ڈالرز آ رہے ہیں تو آپ دنیا جہان میں پرسنل انڈیویجول جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں لوگوں کا کیا فائدہ ہے اس کو؟ آپ نے ایک غلیظ ترین میرے نزدیک کوڈ وار لڑی، غلیظ ترین کام کیا کہ آپ نے ویسٹ کے کہنے پہ ان کی طرف سے آپ نے اپنی قتل عام کرایا، اور سوویت یونین جو کسی حد تک دنیا کا بڑا پولیٹیکل بیلنس تھا، انٹرنیشنل پولیٹیکل بیلنس قائم رکھا ہوا تھا دو طاقتوں نے، آپ نے ایک طاقت کو بریک کیا جو آپ کے فیور میں تھی، جو آپ کے ہمسائے میں تھی، آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ حشر نشر آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ایک بات یہ اوریجنل آپ نے۔ سیکنڈ آپ نے ملک صاحب سے جو کوشچن کیا، یہ دیکھیں پاکستان کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں پہ جو یہاں کا ٹریڈر ہے وہ باہر جا رہا ہے کوریا، جو یہاں کا بزنس مین ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وہ جا رہا ہے بنگلہ دیش، یہاں کا جو انڈسٹری کا بندہ ہے وہ جا رہا ہے ویسٹ میں، یہاں کا بزنس کرنے والا شخص جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، کہ عرب کم از کم ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، وہاں پہ بزنس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جب یہاں کا بزنس مین اتنا تنگ ہے، جو یہاں کا رہنے والا ہے، کہ مزید اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا، تو باہر کے آپ یہ پرابلم آپ اپنا دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، ریڈ ٹیپ میں بہت ساری برائیاں ہیں، بے پناہ برائیاں ہیں۔ ویسٹ نے کیسے ترقی کی ہے؟ یا کوریا، ملک صاحب نے نام لیا، بہت اچھا ملک ہے، بڑی جلدی اس نے گرو کیا۔ آج اور ہمارا 5 سال فارمولا وہ لے کے گئے تھے، اور آج دیکھ لیں وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کیسے ترقی کی انہوں نے؟ دیکھیں دو ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی یہاں پہ بات کی، آپ آنیسٹ اور ایفیشنٹ مینجمنٹ لے آئے، دو چیزیں ہیں، آنیسٹ ہو مینجمنٹ آپ کی اور ایفیشنٹ ہو، دو چیزیں ویسٹ نے کی ہیں۔ ہمارے پاس وہی پرانے فارمولے ہیں جو ابھی بھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا نا کہ ٹیکسز اب بڑھانے ہیں، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور گیس کی قیمتوں میں جو بڑھانے کا جو فیصلہ وہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ہم ٹیکس مزید اکٹھا کریں گے، یہی ایک رسم ہے، یہی ایک فارمولہ ہے جو مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک صاحب، پی ٹی آئی نے تو اپنے کارڈز کھیل دیے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا، کے پی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا، اور یہ پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں باتیں کی جانے کی اور یہ اعلان کیا، مگر 35 استعفے جو ہیں وہ منظور کیے گئے، 34 پی ٹی آئی کے اور ایک شیخ رشید صاحب کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ تو اپنے اپنے جو کارڈز ہیں وہ تو سبھی کھیل رہے ہیں۔ آپ کو یہ ملک جو ہے عام انتخابات کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر پارلیمانی مدت مکمل ہوگی؟
دیکھیں جی رضا، بات یہ ہے کہ کارڈ تو ہم 75 سالوں سے ان کے کارڈ ہی تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ کارڈ پہ کارڈ کھیلتے آ رہے ہیں. آپ بتائیں نا ملک کے لیے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ خان صاحب نے 3.5 سال میں کیا ڈیلیور کیا ہے؟ اسی طرح سے جو ہے صحت کارڈ دیا ہے، صحت کارڈ سے ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، باہر کے جو لوگ ہیں ان میں اعتماد ہمارا بڑھا ہے، یہ ہماری کون سا کارکردگی ہے. اعتماد؟ کووڈ کے دنوں میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ارے بھائی ہم بھی 3.5 سال جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ انہی چینلز پہ بیٹھ کے کریٹیسائز کرتے رہے خان صاحب کو. ہمیں دیکھیں میں پھر آ جاتا ہوں، خان صاحب بھی صرف اپنی انا کے چکر میں ہیں. خان صاحب کہتے ہیں میں آؤں گا تو کروں گا. خان صاحب آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. اس لیے اگر یہ نہیں کر پا رہے نا، آپ ان کو ٹائم دیں 6 مہینے کا. 6 مہینے رہ گئے، 8 مہینے رہ گئے، not such a long time. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو 6-8 مہینے دے کے دیکھ لیں. اگر انہوں نے کچھ نہیں ڈیلیور کیا تو پھر آپ کے پاس سیدھا سیدھا رستہ ہوگا. ہر بندہ جو ہے نا پھر کوئی ان کو ووٹ دینے والا بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی صرف باتوں کے شعر ہیں، یہ اوریجنل شعر نہیں. آتے ہیں صرف باتیں کرتے ہیں اپوزیشن. کل تک یار یہ وہی لوگ ہیں نا، مجھے آپ بتائیں رضا، کل تک ایک دوسرے کے جو ہے نا گریبان جو ہے نا پھاڑنے والے یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے تھے کہ میں گردن دبا کے جو ہے نا پیسے نکلوا لوں گا. کون سے پیسے کس نے نکلوائے؟ یہاں پہ بھائی صرف اور صرف قانون پیسے والے کے لیے ہے. یہاں جو ہے نا پیسے والا جتنا بڑا جاگیردار وڈیرا ہے، کرپٹ ہے، وہ اتنا بڑا شریف شرفا پاکستان کا بنا ہوا ہے. جتنا بڑا جو ہے نا نوسر باز گیملر بندہ ہے، وہ پاکستان کا بڑے سے بڑا سیاستدان بنا ہوا ہے. لائک آپ دیکھ لیں ہمارے جو ہمیں ان کو، ہمارے سیاستدانوں کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، غریب عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں نا اسمبلیز ڈیزالو کر دی ہیں لاہور پنجاب کی اور KPK کی. آج اگر آپ دوبارہ الیکشن کے لیے جاتے ہیں، الیکشن آپ مجھے بتائیں نا، آپ کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے ہیں کیا؟ آپ وہی پیسہ آپ اٹھا کے انڈسٹری پہ نہیں لگا سکتے. آپ بات کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم کریں گے. اب تو اسمبلی تحلیل ہوگی نا، الیکشن کمیشن اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ 90 روز کے اندر اس کو انتخابات کروانے، آئینی تقاضا ہے. سر بات دیکھیں، کروانے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کل کے بجائے آج کروائیں تاکہ جو ہے نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، مولانا صاحب کو اور جو ہے نا عمران خان صاحب کو اس وقت جو ہے نا ایک ہی پیج پہ آ کے کہیں یار آؤ الیکشن کراؤ، میدان میں آؤ، دیکھ لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا، ایگزامپلی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں جیت کے آ جاؤں گا. آگے عمران خان صاحب، ان کے پاس کون سا ایسا جو ہے نا الدین کا چراغ ہے کہ وہ راتوں رات ٹھیک کر دیں گے؟ 3 سال میں انہوں نے کون سی جو ہے نا نوکریاں دی، کون سے 5 لاکھ 50 لاکھ گھر دیے، اور کون سی جو ہے نا انہوں نے IMF سے جان چھڑوائی؟ بھائی ان کے پاس کوئی فارمولا ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک میں چینج لائیں. ہاں یار اگر ان کے پاس نہیں، ہم ان کو مشورہ دینے کے لیے تیار ہیں. یار آپ لوگ چھوڑیں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کو. سارے اگر آپ تو بات کرتے تھے خان صاحب ریاست مدینہ کی، اگر آپ اتنے لائل ہیں ریاست مدینہ کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ آئیں نا، آئیں بیٹھیں ان کے ساتھ سر جوڑ کے پاکستان کے لیے بات کریں، پاکستان کے غریب عوام کے لیے بات کریں، ان کے لیے آپ کام کریں نا. باتیں کرنا اور کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو ایت الخمینی جیسا ہوگا. جب ویسا لیڈر آئے گا تب ریولوشن آئے گا، دین وی کین ڈو سم تھنگ، اور ہم تب چینج لا سکتے ہیں. ادروائز ان میں سے کوئی ہمیں نظر نہیں آیا ابھی تک. ایسے لیڈر کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوام کو ہے نا 70 سے 80% ان کے اندر خود بھی شعور ہونا چاہیے، تبھی جو معاملہ جو آگے بڑھے گا. بیگ صاحب یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں، پھر قومی اسمبلی میں نگراں سیٹ اپ کے لیے جانے کی باتیں کی، شہباز شریف کے ٹیسٹ لینے کی بھی باتیں کی، تو آپ کو یہ ملک کوئی عام انتخابات کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر پارلیمانی مدت مکمل ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے پولیٹیکل کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم سیلاب جیسی ایک بڑی مصیبت میں سے گزر رہے ہیں جس سے نکلنے کے لیے آپ کو سال ہا سال لگیں گے. ہم ایک بڑے سوشل کرائسس سے گزر رہے ہیں. ہم لوگوں کو مصیبت میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہم آل پارٹیز کانفرنس پاکستان میں نہیں بلا سکتے. اس سے بڑی دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے کرائم کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمام پارٹیاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کا حل تو دور کی بات ہے، ان کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتی، ان کی ڈسکشن نہیں کر سکتی. وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر آمنے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لیے دونوں نے نمائندے مقرر کر دیے ہیں کہ آپ اپنے نمائندے مقرر کریں جو کہ کمیٹی بنا دے وہاں پہ. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. جہاں جہاں جمہوریت ہے دنیا میں، اچھی جمہوریت ہے، وہاں پہ اپوزیشن بہت اہم ہوتی ہے. یہاں اپوزیشن کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات. سیکنڈ، آپ نے بات کی الیکشن کی. دیکھیں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وکیل کے طور پہ وہ یہ ہے، جنرل الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں پاکستان میں، باہر نہیں،
باہر کی جو مثالیں لوگ انڈیا کی دیتے ہیں باقی دیتے ہیں بالکل غلط دیتے ہیں. جنرل الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں الیکشن اور فیڈریشن میں اکٹھے یا ساتھ ساتھ الیکشنز ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی کیئر ٹیکر نہیں بنتی ہے. آپ کے آئینی لوگوں نے, آئین بنانے والوں نے یہاں کیئر ٹیکر بنائی ہے. کیئر ٹیکر اس لیے بنائی ہے کہ ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزامات تھے, اس لیے کہ باعث تھے لوگ, ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی, ڈی سی ایس پی جو چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہاں پہ ایک ارینجمنٹ بنایا جس کے تحت آپ نے نیوٹرل گورنمنٹس جو ڈے ٹو ڈے بزنس دیکھیں گی اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے الیکشن کرائیں گی, اور جس کے ریزلٹ تسلیم کیے جائیں گے. اس کے باوجود کہ ہم ریزلٹ تسلیم نہیں کرتے. یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ آئینی تقاضا ہے, یہ آئین بنانے والوں کی منشا ہے میرے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. صحیح. ابھی آپ دو صوبوں میں جب الیکشن کرائیں گے تو فیڈریشن میں ایک گورنمنٹ موجود ہوگی, وہاں پہ کیئر ٹیکر نہیں ہوگی. کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کیئر ٹیکر کے ساتھ مل کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی عمل دخل, کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. آئین کی منشا کے خلاف ہے. یہاں پہ بھی کیئر ٹیکر ہونی چاہیے جو کہ نہیں بن سکتی. ایک بات, جب آپ جنرل الیکشن میں جائیں گے باقی دو صوبوں اور فیڈریشن کے لیے, تو اس وقت دو صوبوں میں کیئر ٹیکر نہیں بن سکتی. دو صوبوں میں حکومتیں موجود ہوں گی. کیا ان کی ایڈمنسٹریشن ان حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں نہیں ہوگی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین بنانے والوں کی منشا جنرل الیکشن کی یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. اگر یہی طریقہ کار رہا تو یقیناً جو ہے وہ آنے والے اگر انتخابات ہوں گے, اگر کوئی جیت جاتا ہے تو اس کے نزدیک تو بڑے شفاف انتخابات ہوں گے, اور جو ہار گیا وہ کہے گا کہ سارے کوئی بھی رزلٹ نہیں مانے گا. آپ دیکھیں گے یہی بہانہ بنائیں گے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہی بنانا. اب کراچی کے حالات آپ دیکھ لینا, کراچی میں بھی تو یہی ہوا. کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے. مگر طارق ملک صاحب, کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی, اسی کانفیڈنس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دو صوبوں کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا ہے. خان صاحب کو یہ یقین ہے کہ وہ دو اکثریت سے ہیں وہ واپس آئیں گے, اور یہی وجہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس یہ درست ہے یا پھر کوئی غلط اندازہ لگایا گیا؟ سر دیکھیں نا, خان صاحب پہلے بھی تو آئے تھے نا 3.5 سال پہلے. خان صاحب آ کے خان صاحب نے کیا ہے, وہی چور ڈاکو. کل تک دیکھیں نا, میں صرف خان صاحب کی بات کرتا ہوں. اعتراف انہوں نے کر لیا کہ مجھے یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی, بیساکھی نہیں. تو آج کون ہے, آج کون ہے ان کے ساتھ؟ آج بھی وہی کاف والے ان کے ساتھ ہیں, آج بھی وہی شیخ رشید ان کے ساتھ ہیں. دعوت دے دیا کہ ضم ہو جائیں, قافلی کو دعوت دے دیا کہ ضم ہو. وہی نا, آپ مجھے بتائیں نا, کل تک چور ڈاکو, آپ جب چور ڈاکو دیکھیں خان صاحب, آپ اگر پاکستان میں ریولوشن چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں, تو آپ نئے ینگسٹر کو اوپر لے کے آئیں. یہ بابے چاچے ماموں کو چھوڑ دیں جن کے منہ کے اوپر جو ہے نا حرام لگا ہوا ہے, حرام کی لت لگی ہوئی ہے جن کو. یہ لوگ کبھی بھی جو ہے نا, دیکھیں کوئی جاگیردار وڈیرا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے علاقے کا غریب بندہ اوپر آئے. ہمیشہ جاگیردار وڈیرا وہ خود نہیں ہے تو اس کا بیٹا نہیں, اس کا پوتا نہیں, اس کا بھانجا نواسا, وہ انہی کو پرموٹ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے وہ لیڈر جو پاکستان کے غریب عوام کو پرموٹ کرے, پاکستانی کی ہمارے آپ جیسے غریب لوگوں کے بچوں کو اوپر لے کے آئے. خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. خان صاحب بھی انہی چور ڈاکوں کو لے کے آئے. اس لیے خان صاحب اگر چاہتے ہیں یا کوئی بھی چاہتا ہے, میں صرف خان صاحب کی بات نہیں کرتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں, میاں شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آپ کسی طریقے سے جو ہے نا اس جنجال سے نکالیں. یہ جو اس وقت ہم لوگ جو ہے نا اتنی گہرائی میں دلدل میں پھنس چکے ہیں, اس سے نکالیں. آپ جب اتنی دیکھیں, بلاول بھٹو ینگ لڑکا ہے یار, اس کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ خان صاحب یار بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. آج اگر خان صاحب بڑے بنتے ہیں یا بلاول کے والد صاحب بڑا بنتے ہیں, کوئی بھی, تو ان کو بڑا پن اپنا شو بھی کرنا چاہیے, دکھانا ہوگا اپنے رویوں تاکہ غریب عوام کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے سوچیں. وقت بالکل ختم ہو گیا. طارق ملک صاحب, ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. اور یقیناً پاکستان جہاں پر آج اس صورتحال کے پر سٹینڈ کر رہا ہے, تو وہاں پر عدلیہ کے ان فیصلوں کی وجہ سے بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی وجہ سے بھی ہے. یہ دونوں بڑے اہم کردار ہیں جن کی وجہ سے آج جو ملک ہے وہ اس جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ.